أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے سیرت پاک کے عملی پہلو سے متعلق آج ہمارا چھٹا درس ہے. آیات و احادیث کی روشنی میں ہم اس مضمون کو پڑھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں پر جو حقوق ہیں ان میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر کثیر ہو. اور یہ اس سے قبل ہم نے پڑھا تھا، جانا تھا، سمجھا تھا کہ جس آدمی کو جس کسی سے شدید محبت ہوتی ہے 24 گھنٹے اسی کا ذکر کرتا رہتا ہے اور اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے. سورہ بقرہ کے آخر میں ہے نا، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے بہتر رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت اور اطاعت کے جو ذرائع ہیں، جو ذریعے ہیں، جو اعمال اور جو نیکیاں اس اہم ترین عمل کا سبب بنتی ہے، ان میں سر فہرست یہ ہے کہ مومن ہر وقت اللہ کو یاد کرے، مومنہ ہر لمحہ اللہ کا ذکر کرے. اور خود قرآن میں اسی لیے حکم دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو، خوب کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کیا کرو. علماء نے یہ فرمایا کہ کثرت سے جب اللہ کا ذکر ہوگا تو یقیناً آخری نبی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا. جب لا الہ الا اللہ پڑھا جائے گا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا جائے گا. سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، عام ہو یا خاص، غریب ہو یا مالدار، اپنے 24 گھنٹے کی اس زندگی کو، 24 گھنٹے کے معمولات کو، 24 گھنٹے کے اپنی تمام اقوال کو، افعال کو، اعمال کو، ان سب کو سیرت پاک کے مطابق ڈھال لے. ہمارے ہاں بہت بڑی کمزوری یہ ہے کہ باتیں بہت کی جاتی ہیں، لفاظی کا خوب ہیر پھیر چلتا ہے، اشعار خوب سنائے جاتے ہیں، نعت خوانیاں اور نعت خوانی بھی ہوتی ہے، زرق اور خوبصورت اور مہنگے سے مہنگا لباس پہن کر اور ہزاروں لاکھوں کا مطالبہ کر کے نعت خوان
پیسے خوب کماتے ہیں، سننے والے سر دھنتے ہیں، واہ واہ ہوتا ہے، تقریریں کی جاتی ہیں، اور وہ بھی پیسے لے کر پیسے دے کر، رنگین بیانی کا چسکا لگا ہوا ہے، ریاکاری اور شہرت عام ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی سیرت سے یہ سب کچھ بہت دور ہے، یہ صرف باتوں کا کھیل ہے۔ ہمارے معاشرے میں سیرت باتوں کے کھیل میں منائی جاتی ہے۔ صدر صاحب بھی پیغام دیتے ہیں، وزیر اعظم بھی پیغام دیتے ہیں، سیاستدان بھی پیغام دیتے ہیں، اور سب سے بڑے مخالف سنت رسول اور سیرت پاک کے یہی لوگ ہیں۔ ہمارا بھی یہی حال ہے، جلسے ہوتے ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، سیمینار اور کانفرنسیں ہوتی ہیں، نعت خوانیاں ہوتی ہیں، بلکہ ہماری تو ہر محفل کا آغاز ہی تلاوت اور نعت خوانی سے ہوتا ہے۔ اس طریقے پہ ہر محفل میں اللہ کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ لفاظی کا ہیر پھیر ہے، عمل میں جان بوجھ کر قصداً عمدن سنت کی مخالفت کی جاتی ہے، سیرت کی مخالفت کی جاتی ہے، نام انہی کا لیا جاتا ہے، اور اس کے پیچھے اپنے نفس کی تمام خواہشات کو پورا کیا جاتا ہے۔ بولنے والے خوب اچھا بولتے ہیں، سننے والے بھی مسحور ہو جاتے ہیں، لیکن عمل کو اگر آپ دیکھیے، اخلاقیات کا پہلو دیکھیے، معاملات کا پہلو دیکھیے، تجارت کو دیکھ لیجئے، سیاست کو دیکھ لیجئے، رشتہ داروں اور گھروں کے ماحول کو دیکھ لیجئے، اسکول کالج یونیورسٹی تعلیمی اداروں کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ بازار گلی کوچوں میں جا کے دیکھ لیجئے، اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والا، سیرت پاک پر حقیقی معنوں میں عمل کرنے والا آپ کو ایک بھی شاید نظر نہ آئے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھا نہیں جاتا۔ لوگ چینلز پہ آ کر، اسکرین کے سامنے آ کر وہ بڑی جرأت سے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ کے قوانین کو وہ چیلنج کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ سب کچھ اسلام اور ایمان کے نام پر ہوتا ہے۔ دینداری کے نام پہ ایسی عجیب بے دینی پھیلائی جا رہی ہے، اور اس کا عملی مظاہرہ اگلے مہینے آپ دیکھ لیں گے۔ جھنڈوں کی بھرمار ہے، سدا بہار وہ جھنڈے ہیں، وہ رونقیں ہیں۔ کاش کہ اس ظاہری کاغذی محبت کے ساتھ ساتھ عملی محبت بھی ہوتی تو ہم تم عرش تک پہنچ جاتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، ہر ایک کے لیے گنجائش ہے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ اور پھر خود ہی ارشاد فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کو اختیار کیا وہ تو جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا۔ حقیقی جو سیرت پاک ہے، یعنی سیرت پاک کا عملی پہلو، وہ تو عمل کا نام ہے۔ ہم نے اسی لیے بار بار اپنے دروس میں ذکی کیفی رحمت اللہ علیہ کے یہ چند اشعار بار بار پڑھ کر آپ کو سنائے ہیں کہ کیفی خدا نصیب کرے اپنے فضل سے، الفت کے ساتھ ساتھ اطاعت حضور کی، کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے سوا، کام بیکار ہیں سب ان کی محبت کے سوا، اور بیکار محبت ہے اطاعت کے بغیر۔ قرآن اس لیے بار بار کہتا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول، قل اطیعوا اللہ والرسول۔ 24 گھنٹے کی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق گزارو، اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام دین ہے، یہ محبت رسول ہے، یہ
اطاعت رسول ہے۔ حالت یہ ہو کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور نعت خوانی ہو رہی ہو، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پاک کو بیان کیا جا رہا ہو۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ جب ذکر مبارک ہو تو سب خشوع خضوع ادب سے سر جھکا کر آقا کا ذکر مبارک سنیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور اسٹیج پہ آپ دیکھیے گپ شپ اور باتوں میں سب مشغول ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی کھیل رہا ہے، کوئی موبائل پہ باتیں کر رہا ہے، اور یہ تو اسٹیج والوں کا حال ہے، اور جو سننے والے ہیں ان کا حال بھی اس سے کوئی کم نہیں ہے۔ اسی لیے ہم نے بتایا کہ سیرت کے ساتھ یہ کھلا اور سنگین مذاق ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آقا کا ذکر مبارک ہو، درود شریف کی مجلس ہو، صلاۃ و سلام کی مجلس ہو، نعت مبارک اور نعت خوانی کی مجلس ہو، اور بدن پہ بولنے پڑھنے اور سننے والوں کے بدن پہ رونگٹے کھڑے نہ ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت اگر حقیقی معنوں میں نعت خوانوں اور سننے والوں کے دل میں ہوتی تو رو رو کر سسکیاں بھر بھر کر اپنے محبوب کا ذکر ہوتا اور ذکر سنا جاتا۔ یہ نعرے بازی، یہ شعبدے بازی، یہ چیخ و پکار اور یہ طنز و طعنے کے نشتر جو چلائے جاتے ہیں دوسروں پر، یہ شیطانی راستہ اور شیطانی ابلیسی چالیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود و سلام کے ہدیے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت اور نعت خوانی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا بیان، یہ ایسی انمول نعمت ہے، دولت عظمی ہے کہ یہ بہت بڑی افضل ترین عبادت ہی نہیں بلکہ اللہ کے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یہ حقیقی معنوں میں ہوتی اور حقیقی معنوں میں دل و جاں اور دل اور دماغ پر اس کا اثر ہوتا تو ہر پڑھنے والا، ہر سننے والا اسی لمحے یہ عزم کرتا کہ آج کے بعد میری زندگی میں کسی بھی سنت کی خلاف ورزی نہیں ہوگی اور میں محبتوں کو نچھاور کروں گا اپنے محلے میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، اپنی امت میں، اس زمین پر تمام انسانوں میں محبتوں کو پھیلاؤں گا۔ اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو قرآن نے یہ کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کی سب سے اونچی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ علماء نے فرمایا کہ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَفِي خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو بہت عظیم اخلاق میں ہیں یا اخلاق والے ہیں، فرمایا کہ نہیں، اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق، حسن اخلاق میں آپ سب سے زیادہ بلندیوں پر ہیں۔ اے نبی کے نام پر یہ سب کچھ کرنے والوں، میں اور آپ سب اسی میں شامل ہیں۔ کیا ہمارا اخلاق وہی ہے جو ہمارے آقا کا اخلاق تھا؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، غریبوں یتیموں کے کام آنے والا۔ اخلاق یہ ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امت میں محبت کو عام کرو، یتیموں، بیواؤں، غریبوں، ناداروں، بیماروں، کمزوروں کی خدمت کرو، ہر کلمہ پڑھنے والے سے محبت کرو۔ کسی مسلمان کے بارے میں
خواہ آپ کو اس سے کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو، دل میں اس کے لیے برائی نہ سوچیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے ایک بات ہی کافی ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو حقارت سے دیکھے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ سیرت پاک کا عملی پہلو صرف جھنڈے اور چراغاں اور جلسے جلوس کا نام نہیں ہے۔ سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا اپنے 24 گھنٹے کی زندگی کو سنتوں کے نور سے معمور کر لے، اور ہر مسلمان کے لیے دل میں محبت ہو، شفقت ہو، مودت ہو، اخوت ہو، رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے جائیں، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے۔ 3 مرتبہ قسم کھا کے آخر میں فرمایا کہ جس کسی کی تکلیف اور اذیت سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں، جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہے وہ مومن نہیں ہے، یہ آقا نے فرمایا۔ آج گلی کوچوں میں بلند آواز سے ریکارڈنگ کرنا اور گھر میں شور و غل کر کے گلی والوں کو، محلے والوں کو، پڑوسیوں کو پریشان کرنا یہ عام دستور بن گیا ہے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سیرت پاک کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ہر انسان کے ساتھ حسن سلوک کریں اور اپنے دل کو ہر ایک کی محبت سے معمور کر لیں۔ یہ ہے حقیقت میں سیرت پاک کا پیغام۔ اور ہم نے بتایا کہ عمل کے بغیر صرف زبانی دعویٰ، اس سے قبل ہم نے وہ شعر پڑھا تھا کہ ان المحب لمن يحب مطیع، جو محبوب سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ محبوب کا مکمل مطیع اور فرما بردار اپنے آپ کو بنا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، ان کا تعلق صورت سے ہو، ان کا تعلق سیرت سے ہو، ان کا تعلق سیاست سے ہو، ان کا تعلق تجارت سے ہو، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، تجارت ہے، ایمانیات ہیں، روحانیات ہیں، عقائد ہیں، یہ تمام کے تمام سنتوں کے مطابق ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ ایک دن یا ایک مہینہ یا ایک ہفتہ یا مخصوص مقام یا مکان میں کچھ آپ ذکر خیر کر لیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک جہاں ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، دن ہو، رات ہو، سڑک ہو، گھر ہو۔ ہاں یہ ضرور خیال رکھا جائے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض احادیث میں بعض شدید گناہوں پر اور گناہ کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے۔ فرمایا میری بھی ان پر لعنت، اللہ کی بھی ان پر لعنت۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے یہ آدمی۔ انہیں میں یہ فرمایا کہ جو سایہ دار درخت کے نیچے جگہ خراب کرے، لوگوں کو تکلیف ہو، پارک اور باغات اور وہ جگہ جہاں لوگ بیٹھتے ہیں ان کو خراب کرنے والا، سڑک اور راستے کو تنگ کرنے والا، اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ مذہبی اور دینی جماعتوں کو ان احادیث پر خوب غور کرنا چاہیے کہ ہم مذہبی تہوار تو منائیں، لیکن مذہبی تہوار کی آڑ میں سڑکیں بند کرنا، راستے بند کرنا، مریضوں کو، طالب علموں کو، ملازموں کو، نوکروں کو، مزدوروں کو، غریبوں کو، بچوں کو، خواتین کو جو تکلیف ہوتی ہے یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر لعنت بھیجی ہے۔ یہ اچھی طرح سن لیجئے، علماء سے پوچھ لیجئے، راستوں کو، سڑکوں کو از راہ کرم بند مت کیجئے، یہ حرام کبیرہ گناہ ہے۔ سیرت پاک، اسی لیے میں نے کہا کہ ہم سیرت پاک کے عملی پہلو سے بہت دور ہیں۔ رسمی لفاظی اور باتوں کا کھیل ہوتا ہے، اور جس وقت گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اس بیٹھک، اب آپ دیکھیے یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھنا
اکڑ کے بیٹھنا تکبر کی علامت ہے، اور ہمارے علماء بھی اور یہ اینکر بھی ٹی وی پہ آ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھتے ہیں۔ مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ ان کو یہ تک نہیں بتایا گیا کہ مجلس کے آداب کیا ہیں۔ آپ کو مجلس میں بیٹھنے کا ادب تک نہیں آتا اور آپ قوم کو نصیحت کرنے چلے ہیں۔ یہ تکبر کی علامت ہے۔ پانی پیتے ہیں، چائے پیتے ہیں، آپ دیکھیے اس میں علماء غیر علماء سب شامل ہیں، الٹے ہاتھ سے پیالہ اور پانی لیں گے، الٹے ہاتھ سے پانی پیئیں گے، چائے پیئیں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الٹے ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ سیرت پاک کا منانا ایک سنگین مذاق بن گیا ہے۔ ہم التجا کرتے ہیں تمام مسلمانوں سے کہ اللہ کے لیے آئیے ہم سوچیں، غور کریں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم سیرت پاک کے ساتھ یہ کھلا مذاق کب تک کرتے رہیں گے، ہم کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے، ہم کب تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے رہیں گے۔ سیرت کا نام ہوتا ہے اور سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مریضوں، معذوروں کا کوئی نام بھی نہیں لیتا۔ وہ بوڑھے والدین، وہ بوڑھے معذور لوگ جو ہم سب کی مدد کے محتاج ہیں، ان کا کبھی ذکر قلیل بھی نہیں ہوتا۔ صلہ رحمی ہے، مہمان نوازی ہے، سچ بولنا ہے، حلال کمائی ہے، ان سب کو آپ دیکھیے۔ اور پھر سیرت ہم سب مناتے ہیں اور ہم سب کا دعویٰ ہے ہم یہ دیکھیں کہ حلال کمائی اور سچ بولنا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ ہم غیبت بھی کرتے ہیں، بہتان بھی لگاتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، ہاتھ بھی ایک دوسرے پہ اٹھاتے ہیں۔ الیکشن کے موقع پہ وہ بلدیاتی ہوں یا وہ دوسرے ہوں، اور سیاست میں اور جلسے جلوس میں ایک دوسرے کو مارا پیٹا جاتا ہے، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے، ایک دوسرے کی عزتیں سرے بازار رسوائی میں تبدیل کی جاتی ہیں، بلکہ لوگ تو ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو سنو خبردار میرے بعد کافر نہ بن جانا، ایک دوسرے کی گردنیں مارنا ایسا نہ کرنا۔ سیاسی، مذہبی، دینی، مسلکی اختلاف اپنی جگہ یہ تو ہوتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے سے نفرت کرنا یہ حرام اور کبیرہ گناہ ہے، سنگین جرم ہے۔ کسی اختلاف کی وجہ سے کلمہ پڑھنے والے کو گالی دینا، کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانا، کسی مسلمان کا مذاق اڑانا، کسی مسلمان سے ٹھٹھے بازی کرنا، کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف پہنچانا، کسی مسلمان کو مارنا پیٹنا، یہ تو حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، اللہ کی لعنت برستی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت برستی ہے اس قسم کی حرکتیں کرنے والوں پر۔ سیرت پاک کا عملی پہلو یہ ہے ہر کلمہ پڑھنے والا اپنے دل کو کھولے دوسرے مسلمانوں کے لیے۔ سیاسی اختلاف ہو، مسلکی اختلاف ہو، فرقوں والا اختلاف ہو، پارٹی اور جماعت کا اختلاف ہو، اس سب اور ان سب کے باوجود چونکہ وہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اس لیے مجھے اللہ نے پابند کیا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اور اس کے بارے میں ہاتھ اٹھانا، زبان کو استعمال کرنا تو دور کی بات ہے، دل میں بھی اگر کسی مسلمان کے بارے میں برا خیال آ گیا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم برے آدمی ہو۔ آئیے سیرت پاک کے عملی پہلو کو ہم اپنائیں۔ معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح و شام 24 گھنٹے ہر لمحہ صلاۃ و سلام کی گونج کو ہم عام کریں، اس نیت اور ارادے اور عزم کے ساتھ کہ ہم ہر کلمہ پڑھنے والے سے محبت کریں گے۔ آج کا ہمارا درس والا اور سیرت پاک کے عملی والا، سیرت پاک کا جو عملی درس ہے، عملی پہلو جس کو ہم نے بیان کیا، اور یہ درس جو سیرت پاک کا درس ہے، اللہ اس کو پاک بنا دے، قبول فرما لے، مجھے
آپ کو تمام بھائیوں بہنوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرما دے۔ سیرت پاک کا جو میسج اور پیغام ہے وہ محبت و اخوت کو عام کرنا ہے، اسلامی محبت، اسلامی اخوت۔ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں، ہم ان کا احترام کریں۔ اللہ نے ان کے حقوق کو بیان کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق کو بیان کیا، اسی طرح ہر فرد کے حقوق کو اگر ہم نے دیکھنا ہے تو وہ ہمیں سیرت پاک میں ملیں گے۔ سیرت پاک کو ہم پڑھیں، اپنے گھر والوں کو پڑھائیں اور اس پر عمل کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں سیرت پاک کو اپنانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔